بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ آپ ہمیں کالز کرتے ہیں اور اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اور پھر آپ کو جتنے بھی آپ کے مسائل ہوتے ہیں، وہ روحانی اعتبار سے ہوں یا جسمانی اعتبار سے ہوں، تمام کا ہم قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کو جواب پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں گفتگو کے لیے، نہایت ممتاز عالم دین ہے۔ آپ انہیں اکثر کوہ نور کی سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں۔ جانی پہچانی شخصیت جناب صاحبزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیر و وبرکاتہ۔ عافیت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ۔ ناظرین، اس پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ آپ ہمیں کالز کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، روحانی حوالے سے ہو، جس طرح کے جادو ٹونے کا اثر ہوتا ہے، کاروباری معاملات کے اندر بندش ہوتی ہے، نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، یا کوئی اور ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہوتا یا سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو ان کی حقیقت جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ روحانی معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی اگر آپ فیل کرتے ہیں کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ ہمارے ساتھ ضرور کانٹیکٹ کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی امراض جو ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جس طرح کہ سر کا درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، ڈپریشن ہے، دل کے امراض ہیں، معدے کے امراض ہیں، جلد کے امراض ہیں، یا اس طرح جو بھی بیماری ہے، کیونکہ ہر بیماری کا علاج اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر رکھا ہے۔ ہمارے بزرگان نے ہمیں طریقے بتائے ہیں کہ کس طرح ہم قرآن پاک کی تلاوت کر کے، کن آیات کی تلاوت کر کے، کن صورتوں کو پڑھ کے ہم جو ہے وہ اپنی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں انہوں نے ہمیں وظائف کی صورت میں ہمیں بتایا ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ جب ہمیں کال کریں گے، آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کے مسائل کا ہم حل بتائیں گے۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ خط کے ذریعے بھی جوابی لفافے کے ساتھ آپ ہمیں خط لکھیں گے، تب بھی آپ کو اس کا جواب ملے گا، اور میسیجز کے ذریعے بھی ہم آپ کے جوابات دیتے ہیں۔ جو آپ ہمیں میسیجز بھیجتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ہم ان پر غور کرتے ہیں، پھر ان کے جوابات دیتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کو جواب دیا جائے گا۔ لیکن کال جو ہے یہ آپ کے لیے مفید ہوگی، کیونکہ پیر صاحب جو ہیں وہ آپ کو سماعت کر رہے ہیں، آپ کی گفتگو کو، آپ کی کال کو، تو انشاءاللہ وہ فوراً ہی آپ کو جواب عنایت فرمائیں گے۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے۔ پھر سب سلسلہ شروع کرتے ہیں باقاعدہ پروگرام کا۔ سب سے پہلے چونکہ گرمی شدید ہے اور اس حوالے سے بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں، بارش کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ جو ہمارے ذمہ دار بھائی ہیں یا جن علاقوں میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو وہاں پر بھی ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے، تو ان کے لیے کیا فرمائیں گے کہ بارش کے لیے کون سی دعا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب آپ کا۔ دیکھیں، بارش اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت کے لیے ہر وقت انسان کو دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ رحمت کے بغیر کوئی بھی آگے نظام نہیں چلتا۔ جب تک اللہ کی کرم نوازی نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، رحمت کے بعد ہی پھر فضل بھی ہے، پھر کرم بھی ہے، پھر سارا نظام چلتا ہے۔ تو رحمت مانگنی چاہیے، اور اس ضمن میں ایک بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، اور اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرمائے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ بے شک۔ بے شمار ہر ایک نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت چلتی رہتی ہے۔ تو ہمیں ہر وقت جب نماز پڑھیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے، اور قحط سالی جب ہوتی تھی زمانہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، تو صاف ظاہر ہے کہ نماز ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کی رحمت مانگنے کا۔ نمازوں کی طرف لوگ، وہ اس دور کے تو لوگ ویسے ہی نمازی ہوتے تھے،
اور مزید آگے نوافل کی صورت میں اللہ سے وہ رحمت مانگتے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعا کراتے تھے، اور حضور کے بعد آپ کو شاید سا پتہ ہے کہ حضور کے چچا جان کے پاس لوگ سبحان جاتے تھے، دعائیں کراتے تھے۔ ہماری عوام الناس جو ہے نا، یہ بیسیکلی یہ کانسیپٹ ان کے اب دماغوں سے نکل گیا ہے کہ دعا بھی کوئی چیز ہے۔ بالکل ہر بندہ کہتا ہے گھر بیٹھ کے خود ہی مانگ لو، کسی سے دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے، خود ہی دعا کر لو، کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، خود ہی سب کچھ مانگ لو۔ تو برادران اسلام بیسیکلی یہ کنسیپٹ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، جو آپ سے بہتر ہو اس کے پاس جا کے دعا کے لیے کہنا کوئی کفر نہیں ہے، ایک اچھا عمل ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں یہ نظام چلتے ہوتے تھے، حضور کے پاس صحابہ کرام جاتے ہوتے تھے، اس کے بعد حسنین کریمین کے پاس لوگ جاتے تھے دعائیں کرانے کے لیے۔ تو اللہ کی رحمت مانگنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس جائیں، انہیں کہیں، کیونکہ نیک بندے اللہ کے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہوتی بے ہے۔ شک تو جو اللہ کے بندے ہیں صاف ظاہر ہے ہم سے تو وہ زیادہ قریب ہوں گے اللہ کے، کیونکہ ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ تو جو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندوں کے پاس دعا کرائیں۔ اس کے بعد آپ قرآن مجید پڑھیں، قرآن کو وسیلہ بنا کے اللہ کے حضور میں دعا مانگیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے جو پیارے بندے ہیں ان کا وسیلہ دے کے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں کہ مالک جو تیرے قریب ہیں، تیرے پیارے ہیں، ان کا واسطہ دے کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ صدقہ خیرات دے کے بھی اللہ کی رحمت مانگ سکتے ہیں، اس سے بھی اللہ کی رحمت ملتی ہے کہ آپ صدقہ خیرات کریں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ماشاء بشرطے کہ نیت میں اخلاص ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ جب تمہاری نیت میں اخلاص ہوگا، آپ سخاوت کر رہے ہوں گے، اللہ کے رستے میں دے رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، کہ تم میں سے جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر میں نے رکھا ہوا ہے۔ اجر کبیر، بڑا اجر ہے اللہ کے حضور میں، کہ جو سب سے پہلی کنڈیشن شرط ہے ایمان لانا، وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، پھر اللہ کے رستے میں خرچ کرنا۔ تو سخی آدمی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ رحمتوں کی برسات کرتا ہے۔ تو اس لیے بارش مانگنا جائز ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث پاک بھی ہے کہ قحط سالی کی صورت میں شاہ صاحب کے جمعہ ہو رہا تھا، بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے ممبر پہ ہی دعا مانگی۔ تو مسجد سے ابھی نکلے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل جو ہیں وہ آئے اور بارش شروع ہو گئی، اور پھر اسی طرح اگلے جمعے پھر دعا کرائے گی اس کو روکنے کے لیے۔ تو اس لیے دعائیں اچھے لوگوں کے پاس اور اللہ کے برگزیدہ لوگوں کے پاس جا کے، جو دنیا میں زندہ ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے پاس بھی جا کے دعا مانگنا جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے، اور پھر ایک اور ہے کہ ماں باپ سے دعا کرائیں۔ بالکل ماں باپ سے، اولاد یہ نہ سمجھے کہ میں بہت محنتی ہوں، میرا تو یہ ایک تجربہ ہے زندگی کا کہ انسان کی محنت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی دعائیں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ خالی جو بندے اتفاق کر لیتے ہیں نا کہ میں نے بہت بڑی محنت کی ہے، یہ میری محنت کا ثمر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے محنت کی ہے، لیکن اس محنت میں ماں باپ کی محنت بھی شامل ہے۔ ماں باپ کی محنت ظاہری طور پر بھی شامل ہے، اور ماں باپ کی دعائیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم اور مہربانی فرما رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ماں باپ سے دعا کرائیں، اساتذہ کرام سے دعا کرائیں، گھروں میں جا کے جو نیک لوگ ہیں، حفاظ ہیں، علماء ہیں، ان کے پاس جائیں، جو اہل تقوی لوگ ہیں ان کے پاس جائیں، جا کے دعا کرائیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہے۔
گھر میں بیٹھ کے قرآن جہاں، یہ بھی ایک حدیث موجود ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ بے شک تو آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم مانگتے ہیں کہ بارش ہو جائے، قرآن تو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن چھوڑ دیا ہم نے۔ اس لیے قرآن پڑھ کے دعا مانگیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ پیر صاحب، آپ نے تو بڑا خوبصورت ہر حوالے سے، ہر پہلو کے سے آپ نے جو ہے وہ اس موضوع کو چھیڑا، اور پھر بتایا کہ آپ کو کوئی بھی مقدس اگر کوئی شخصیت نظر آتی ہے، اساتذہ ہیں، والدین ہیں، یا قرآن پاک پڑھ کے مقدس مقامات پر جا کر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، خالق کائنات سنتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی دعا کروا لیا کرتے تھے، کہ ان سے بھی کہتے کہ عمر کے لیے دعا کرواؤ۔ شاہ صاحب مسافر سے دعا کرائیں، بالکل۔ بیمار سے دعا کرائیں۔ لیکن نا ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، قرآن و سنت کے باعث تو ہم جاتے نہیں ہیں۔ ہم نے تو ہر ریفرنس کوڈ کرنا ہوتا ہے قرآن سے یا حضور کی بے سنت سے۔ شک بے شک۔ مسافر سے دعا، مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، یتیم بچوں کی دعا قبول ہوتی ہے، بے شمار مانگنے والے ہیں۔ بے شک۔ اچھا پیر صاحب، سوالات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ محمد اقبال صاحب ہیں، ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، ان کی صاحبزادی ہیں، ان کا نام حفصہ ہے، اور ان کی والدہ کا نام مریم ہے۔ حفصہ کے رشتے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا بھی فرمائیں اور ساتھ میں وظیفہ پڑھنے کے لیے بتائیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ، یہ حفصہ نام تو بڑا خوبصورت نام ہے، میری بیٹی کا نام بھی ہے بڑی کا، ماشاء اور سرکار کی ام المومنین میں سے حضور کی بڑی پیاری لاڈلی بیوی جی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی تھی، حضرت عمر ابن خطاب کی بیٹی تھی۔ بالکل۔ نام بہت پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ناموں کے صدقے، میں تو یہ کہوں گا کہ ان ناموں کے صدقے اور ان ہستیوں کے صدقے، اماں جان کے صدقے، اللہ تعالیٰ جن کی بیٹیاں یہاں گھروں میں موجود ہیں ان کے نیک اسباب پیدا فرمائے۔ آمین۔ اور جو سوال ہے کرنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ نماز پڑھ کے نا درود شریف پڑھیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر جب درود شریف پڑھیں گے نا تو اس درود شریف کو وسیلہ بنا کے اللہ کے حضور میں دعا مانگے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ جب بھی نماز پڑھیں تو اس نماز، ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھ کے یا رحیم ہو یا کریم ہو، یہ ایک تسبیح پڑھ کے دعا مانگیں اور اپنا جو مقصد ہے وہ سامنے اللہ کے حضور میں پیش کر دیں، انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا کام۔ جی محترم، ابھی جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت اسباب پیدا فرمائے گا، آپ کی بیٹی کا جو ہے وہ مناسب جگہ پر رشتہ ہو جائے گا۔ باقی طریقہ جو ہے وہ آپ نے فالو کرنا ہے، جس طرح پیر صاحب نے بتایا ہے، بے عینی ہی آپ اسی طرح اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ پیر صاحب، محمد شہزاد صاحب ہیں، ان کا تعلق لاہور سے ہے، وہ جاب کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، تو انہیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجئے۔ دیکھیں، قرآن پاک کی نا ایک آیت ہے سورۃ حشر کی 28ویں پارے میں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ یہ آخری 3 آیتوں کی پہلی آیت ہے۔ یہ آیت جتنی کثرت سے پڑھ سکتے ہیں یہ پڑھیں ود درود شریف، اور اس آیت کا وظیفہ رکھیں اور دعا مانگتے رہیں، جب بھی پڑھیں دعا مانگیں، آپ کا انشاءاللہ بہت جلد کام ہو جائے گا۔ جی محترم، ابھی جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے کہ سورہ حشر کی جو آخری 3 آیات ہیں ان میں سے پہلی جو آیت ہے، 3 آیتوں میں پہلی جو آیت ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور باقاعدہ اس کو حرز جا بنائیے، وظیفے کے طور پر اس کو دن رات پڑھیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، آپ کے جو باہر کے جانے کے اسباب ہیں وہ اللہ تعالیٰ پورا فرما دے گا۔ پھر صاحب، مزمل صاحب ہیں، یہ رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کی جو والدہ ہیں ان کا نام نسرین ہے، تو ان کے لیے کچھ بتا دیجئے، ایج کافی ہو چکی ہے ان کی، تقریباً کوئی 30 سے اوپر ہو چکی ہے، تو ان کے لیے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، سورۃ طارق ہے میرے بھائی، آخری پارے میں، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق۔ اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے صرف،
نماز ظہر کے بعد اول آخر دروشی پڑھیں اور 11 مرتبہ سورۃ طارق پڑھیں، اور اس کے درمیان میں ایک آیت ہے انہ علی رجعہ لقادر، جب اس کو پڑھیں تو اس آیت کا 3 مرتبہ تکرار کریں تصور کے ساتھ اور مقصد ذہن میں رکھ کے، اور اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ جی محترم، ابھی جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے، یہ وظائف پڑھیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ ناظرین، اگر آپ ہمارا جو بتایا گیا وظیفہ ہوتا ہے اس کو آپ نوٹ نہیں کر پاتے یا آپ کے ذہن میں وہ نہیں رہتا، آپ بھول جاتے ہیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارا جو کوہ نور کا یوٹیوب چینل ہے وہاں سے آپ پروگرام سرچ کریں، جس ڈیٹ کو آپ نے سوال پوچھا ہو وہ ڈیٹ مینشن کریں، ساتھ پروگرام کا نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے بھی آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو اس لیے باقاعدگی کے ساتھ، لیکن جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان سب کے لیے ہم جو وظیفہ بتاتے ہیں، جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں، سب کی بنیاد نماز پر ہوتی ہے کہ 5 وقت آپ نماز پڑھیں، انشاءاللہ پھر یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کو خیر و برکت حاصل ہوگی۔ پھر سب جس طرح کے ابھی دعا کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو ایک بات ذہن میں آ گئی کہ اکثر لوگ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیجئے ہمارے ناظرین کی کہ وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ لوگ صدیوں دعا کرتے رہتے ہیں۔ صدیوں سے مراد یہ ہے کہ کئی سال ان کے دل کی خواہش پوری نہیں ہوتی، یا وہ جس کام کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ کام نہیں ہو پاتا، تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب، یہ کہہ دینا کہ دعا قبول نہیں ہوتی یہ تو ویسے ہی غلط ہے میرے سامنے۔ اگر دعا قبول نہ ہو تو وہ بندہ دوبارہ دعا مانگے، پہلی بات تو یہ ہے۔ کوئی دعا دیکھیں نا، ایک نماز ہے، ہم بالکل ایک صبح کی نماز پڑھتے ہیں، ہم کیوں مایوسی کی طرف جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری صبح کی نماز قضا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بھائی اگر صبح کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، قبول نہیں ہوئی ہے، تو آپ زور کی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قبول مالک نے کی ہے تو اس نے توفیق دی ہے تمہیں کہ تم زور کی نماز پڑھ رہے ہو، اسی طرح اثر کی پڑھ رہے ہو۔ مایوسی میں مت جائیں کہ جی دعائیں مانگ مانگ کے میں تھک گیا ہوں۔ چلیں بالفرض آپ تھک گئے ہیں تو کہاں جائیں گے؟ اس بارگاہ کے علاوہ کوئی اور بارگاہ ہے کہ جس کے پاس جی اب میں اس بارگاہ میں تھک گیا ہوں بار بار اور میں کہیں اور چلا جاتا ہوں؟ آپ مانگتے رہیں، ہم منگتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں، ہمارا کام مانگنا ہے، اور اس بارگاہ سے مانگنا ہے جس بارگاہ سے کل کائنات مانگتی ہے۔ تو مانگتے رہیں کسی نہ کسی، یہ مانگتے رہنا مسلسل سے یہ بھی اس کی توفیق کے ساتھ ہے، ورنہ اتنے اتنے فرعون بڑے بڑے جو ہے نمرود آئے جنہوں نے مانگا ہی نہیں ہے، اور اسی طرح تباہ و برباد ہو گئے۔ جو بندہ اس رب سے مانگتا ہے یہ بھی اس کی توفیق سے مانگتا ہے۔ آپ مانگتے رہیں، وہ دیتا ہے اور ضرور دیتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی کوتاہی ہے، اس کی عطا کرنے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دے نہیں سکتا، وہ تو سب کائنات کو دے رہا ہے، وہ دے سکتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ مانگیں، اور جب بھی مانگیں اپنی عاجزی اندر پیدا کر کے مانگیں، سرکار کا وسیلہ دے کے مانگیں، درود شریف پڑھ کے مانگیں، سرکار کی آل کا واسطہ دے کے مانگیں، دیکھیں کہ وہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وہ کرتا ہے، اگر وہ نہ کرتا ہوتا تو آپ اتنا بڑا کوئی نہیں ہے انسان کہ وہ پکڑ کے چلتا رہے اور کہے کہ وہ نہیں بھی دیتا تو میں نہیں۔ یہ سارا نظام اس میرے مالک ہے شاہ صاحب، تے مایوسی نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مانگتے رہیں، صرف اخلاص صدق کے ساتھ مانگیں، نیت ٹھیک ہو، اس مانگنے میں کسی کی تباہی اور بربادی نہ مانگیں، صرف مانگتے وقت اللہ کی رحمت مانگیں، بے شک۔ اور صرف اپنے لیے اللہ کی رحمت نہ مانگیں، کل کائنات کے لیے اللہ کی رحمت مانگیں، جو منکر ہیں ان کے لیے بھی مانگیں کہ اللہ انہیں
تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. اور میں نے جو فیل کیا ہے کہ اس بچی کو نظر لگی ہے، کیونکہ کچھ بچے ہوتے ہیں بے انتہا خوبصورت ہوتے ہیں، تو بالکل وہ 2 ڈھائی سال کی بچی ہے، لیکن وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، مطلب کہ اس کی ٹانگوں پر وزن نہیں آتا. تو ان کے لیے دعا بھی فرمائیں اور ساتھ ان کو وظیفہ بھی بتا دیں. دیکھیں شاہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے سب کے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. ہم اس بیٹی کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت تندرستی عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کے گھر والوں کو کہوں گا کہ سرسوں کا یا چمبیلی کا تیل لے کر اس کے اوپر 313 مرتبہ کلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یہ 313 مرتبہ پڑھ کر اس چمبیلی کا تیل یا سرسوں کا تیل دم کر دیں. تھوڑی تھوڑی مالش کر دیا کریں، اس کے اوپر تیل لگا دیا کریں. لمبی چوڑی مالش نہیں کرنی، ہاتھ کے ساتھ تیل لگا کے تھوڑا سا لگا دیا کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. جی، جس طرح آپ کی ابھی رہنمائی کی گئی ہے یہ آپ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا. پیر صاحب عبید طاہر صاحب ہیں، ان کا تعلق گجرات سے ہے. یہ کاروباری سلسلے کے حوالے سے پریشان ہیں، انہیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجئے، کوئی طریقہ بتائیے کہ اللہ رب العزت ان کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے. دیکھیں میرے بھائی، جب بھی آپ نماز پڑھیں تو کوشش کریں کہ خاص کر کے مغرب یا عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھا کریں، یہ روٹین بنا لیں. اور اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہو تو مغرب کے بعد اوابین کے نفل ہوتے ہیں، یہ 2 اگر معمول زندگی کا بنا لیں، 2 نفل پڑھیں. 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر 2 ہی اوابین کے نفل بعد از نماز مغرب یہ روٹین میں اگر رکھیں تو انشاءاللہ بہترین آپ کا نظام چلے گا اور کاروبار بھی ٹھیک ہو جائے گا. جی محترم، جس طرح ابھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت خصوصی کرم فرمائے گا اور آپ کے رزق کے اندر برکت فرمائے گا. پھر صاحب سعدیہ ہیں، انہوں نے اپنے رشتے کے حوالے سے کہا ہے کہ رشتہ نہیں ہو رہا، تو انہیں کچھ بتا دیجئے رشتے کے حوالے سے، ان کا تعلق قصور سے ہے. دیکھیں میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آپ کے بڑے یقیناً تلاش کر رہے ہوں گے اور اپنی کوشش میں ہوں گے. ہر ماں باپ بچوں کے لیے کوشش میں ہوتا ہے. آپ نماز پڑھیں، پابندی سے پڑھیں، اور نماز ظہر کے بعد سورۃ مریم 1 مرتبہ ضرور پڑھیں اور پڑھ کے دعا مانگیں کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جی محترمہ، ابھی جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ یہ پڑھیے، وظیفہ پڑھیے، باقاعدگی کے ساتھ پڑھیے اور اللہ رب العزت پر امید رکھیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا. پیر صاحب چونکہ ہم ساتھ ساتھ اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں، جس طرح ہم سوالات کے جوابات دیتے ہیں، تو شریعت نے کیا بتایا ہے کہ جب ہم رشتہ دیکھیں تو کیا کیا صورتیں ہونی چاہیے، ہم کیا خصائص دیکھیں، کیا خصوصیات دیکھیں سامنے والے کے اندر. اگر بحیثیت لڑکی اگر ہم کسی خاتون کو دیکھیں تو اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اگر کوئی مرد ہے یا اس کے رشتے کے حوالے سے تو وہ ہمیں کیا خصوصیات دیکھنی چاہیے. شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے میں تو باتیں کرتا ہوں سیدھی سیدھی، بالکل ہم جناب. جتنا مرضی یہاں خصوصیات بتائیں کسی نے اس خصوصیت کو تو دیکھنا نہیں. نہیں پیر صاحب، اسلام بڑا لوگ پروگرام پسند کرتے اسلام ہیں اور نے دیکھتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، اسلام نے جو ہمیں بتایا ہے، بالکل ہم نے تو صاف ظاہر ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کو ہی آگے پرموٹ بے کرنا اور شک. بتانا ہے. لیکن آج اس مادیت کے دور میں اب پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ گھرانہ دیندار ہو، بالکل لڑکا یا لڑکا جس سے شادی کرنی ہے اہل تقوی لوگ ہوں. پھر یہ ہے کہ صوم و صلات کا وہ پابند ہو، وہ کسی بھی شرک کی طرف نہ جا رہا ہو، وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو، اہل علم ہو، اہل روزگار ہو، اور بالکل سنت کے مطابق اپنی اس کی لائف ہو، شریعت کے مطابق وہ اپنے نظام کو چلا رہا ہو، اگر بچی ہے تو باپردہ ہو. یہ ساری خصوصیات
سمجھتا ہوں میں کہ لوگوں جو ہیں وہ ان کی خواہشات تو ہوتی ہیں یہ ساری، لیکن جب یہ مذہبی چیزیں لوگ آج کل بہت کم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. پھر یہ کہ برادری ازم بھی ہے، کف اور غیر کف میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں. لیول کو بھی دیکھتے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے لیول کو. تو اس طرح اگر بچی والے ہیں تو وہ لڑکے میں یہ خصوصیات دیکھیں کہ لڑکا کوئی غیر شرع کام تو نہیں کر رہا، کوئی لڑکا اگر بچی پڑھی ہوئی ہے تو وہ جاہل تو نہیں ہے، اگر بچی والوں کے گھر کا جو ہے وہ ایک صوم و صلات کے لوگ ہیں تو آگے جو ہیں وہ بے نمازی تو نہیں ہیں. زیادہ مین چیزیں تو شاید صاحب پرفیکٹ یہ چیزیں دیکھنا ہوتی ہیں. بالکل لیکن ہمارا پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بہت بڑا مکان ہے کہ نہیں، دوسرا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ گاڑی ہے کہ نہیں، تیسرا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ بڑی اچھی جاب پہ کوئی پیسے تکڑے کما رہا ہے کہ نہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہم آج کے دور میں تو برادری ازم سے بھی بالکل ہم باہر نکل گئے ہیں، وہ بھی چلے گئے ہیں. چلو ٹھیک ہے، نکل جانا چاہیے، کوئی اس میں کوئی اسلام نے منع نہیں کیا کہ ہم اپنے کف میں ہی رہیں، ہم غیر کف میں بھی جا سکتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ مذہبی ہیں. پھر یہ ہے کہ اگر ایک مسلک کا لوگ ہے تو اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم آہنگی، مذہبی ہم آہنگی بہت ضروری ہے. بالکل کہ ڈیفرنٹ سکول آف تھاٹ میں جب لوگ چلے جاتے ہیں تو وہاں پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے. بالکل شوہر کہتا ہے کہ ایسے چلنا ہے اور بیوی کہتی ہے ایسے چلنا ہے. ہم مسلک ہونا بھی ضروری ہے تاکہ میاں بیوی کی ہم آہنگی ہوگی تو آگے بچے جو ہے نا ان کا نظام بھی سسٹم ٹھیک ہوگا. تو اس طرف بھی لوگوں کا آج کل ویسے توجہ شاہ صاحب بالکل بالکل ہٹ گئی ہے. اکثر ہوتا ہے ہم جاتے ہیں شادیوں پہ، چھوڑیں جی یہ کوئی بات نہیں ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، کھاتے پیتے لوگ ہونا چاہیے، گاڑی مالات ہونے چاہیے، چاہے وہ مسلک ہے یا نہیں ہے، چھوڑیں ان باتوں کو. تو یہ چیزیں اکاؤنٹ کرتی ہیں آگے نسل پہ جا کے. بالکل کہ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں شاید اتنا برادری ازم بھی اتنا اکاؤنٹ نہیں کرتا جتنا مذہبی طور پر، مسلکی طور پر جتنا چیزیں اکاؤنٹ کرتی ہیں کہ ہم آہنگی مذہبی طور پر نہ پائی جا رہی ہو. تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آگے سے لوگ جو ہیں کم از کم آپ کے ہم خیال ہوں. تو باقی تو قبائل ہیں، لتعارفوا قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو مکرم وہی ہے، بالکل تکریم اسی کی ہے جو تقوی میں بہت زیادہ ہے. تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے تو پھر رشتے مل بھی جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہے، اور آگے نظام زندگی بھی میاں بیوی کی اچھی گزرتی ہے. بالکل. تو بڑا خوبصورت پیر صاحب نے بتایا ہے. ناظرین دیکھیے کہ ایک تو تقوی، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر دینداری کتنی ہے، پھر اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں، پھر جو کف کا معاملہ ہے کہ مالی حیثیت میں، خاندانی حیثیت میں فریقین جو ہیں وہ برابر ہونے چاہیے، اور پھر باقی جو چیزیں ہیں. لیکن آج کے دور میں یہ المیہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پیسہ یا دنیاوی جو آسائشیں ہیں ان کی طرف ترجیح دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے جو سب سے بڑھ کر چیز ہے وہ ہے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو جو حضور نے بتایا ہے یا قرآن میں بتایا گیا ہے، بالکل اسی حوالے سے آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے، اور اپنے جو رشتے طے کرنے ہیں یا اپنے معاملات دیکھنے ہیں وہ سب قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، تو پھر اس کی جو برکات حاصل ہوں گی وہ سب جانتے ہیں. لیکن یہ بھی پھر سب ایک چیز سے آپ اتفاق کریں گے کہ ویسے جب رشتے دیکھے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں لوگ کہ دیندار خاتون یا لڑکا دیندار ہو، وہ ترجیح بھی دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر رجحان جو ہے وہ جس طرح آپ فرما رہے تھے ایسا ہے. لیکن یہ بہت الا ماشاء اللہ بہت کم یہ چیز ہو چکی ہے. خیر اگر سوال. زیادہ دھیان اس طرف ہو بالکل تو علماء کو پسند کیوں نہ کر لیں. بالکل ایسا ہی ہے. ماڈرن دور میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے لڑکا انجینئر ہو، لڑکا ڈاکٹر ہو، لڑکا پتہ نہیں کیا کیا ہو. اگر کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا ہو تو کہتے ہیں چھوڑو کوئی اور دکھاؤ جی. ہمارا لیکن ایک دوست ہے وہ اسی فیلڈ میں ہے،
تو اس سے بعض دفعہ ملاقات ہوتی تو وہ میں پوچھتا رہتا ہوں. وہ کہتا ہے جب میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ مذہبی کرانا ہے، یہ ایک مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں چھوڑے جی کوئی اور دکھائیں. صحیح ہے. لیکن یہ رزق کا جو معاملہ ہے، اصل بیسک وجہ جو وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ یہ مدرسے سے یا مسجد سے وابستہ لوگ ہیں، تو رزق جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی جن کو ہم ترجیح دیتے ہیں، لیکن رزق کا معاملہ نہیں ہوتا. لیکن جو علماء کرام ہوتے ہیں، یہ بالکل سادہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی نوازتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہمیں اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے فیصلے لینے چاہیے. پیر صاحب محمد اویس صاحب ہیں، ان کا تعلق اکاڑا سے ہے. تو انہوں نے اولاد کے حوالے سے کہا ہے کہ اولاد نہیں ہے ان کی، تقریباً کافی دیر ہو چکی ہے شادی کو، تقریباً 5 سال ہونے کو ہیں. تو ان کے لیے کچھ بتا دیجیے کہ وہ کیا وظیفہ پڑھیں. دیکھیں، ایک تو نماز پڑھے میرے بھائی، اور نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیا کریں اور دعا مانگیں. اور ہمارے چینل کے ایڈریس پہ ایک خط بھیج دیں، آپ کو کوئی تعویذ بنا کے بھیج دیں گے. تو انشاءاللہ اللہ نے ہی سب کچھ کرنا ہے، اللہ بہتر فرمائے. محترم، یہ آپ کو ابھی جو وظیفہ بتایا گیا ہے، یہ آپ اس کو پڑھیے، اور ساتھ ہمارا جو ایڈریس ہے کہ آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں. ایڈریس نوٹ کیجئے اور اس پر آپ خط لکھیے گا جوابی لفافے کے ساتھ. تو پیر صاحب نے چونکہ آپ کو بتایا ہے تو پیر صاحب کے نام سے لکھ دیجئے گا. تو انشاءاللہ العزیز چینل کا ہی ایڈریس ہاں ہوتا ہے. بالکل. لیکن وہ چونکہ پیر صاحب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں اور بھی علماء اکرام، تو وہ جنہوں نے پھر بتایا ہوتا ہے وہ ذرا وہی اگر جواب دے دیں تو وہ بہتر ہوتا ہے. تو چینل پہ کے نام لکھیں اور ساتھ مینشن کر دیں، پیر صاحب کا نام لکھ دیں، تاکہ وہ پھر ہم ان تک پہنچا دیں. اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ جو تعویذات دیں گے یا آپ کو جو بھی وہ رہنمائی فرمائیں گے، پھر آپ اس پر عمل کیجئے گا. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پر خصوصی کرم فرمائے گا، آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. ویسے اکثر یہ بھی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اولاد کے حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو شادی کے بعد ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، وہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جو سب بھی پڑھتے رہیں کہ اللہ رب العزت انہیں اولاد عطا فرما دے. ایک تو اسپیسیفک کیس آتا ہے ہمارے پاس، لیکن ویسے ہی رینڈملی جس طرح لوگ وظائف پڑھتے ہیں، تو اس طرح کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے کس چیز کا؟ اولاد کے لیے. دیکھیں، اولاد کے لیے مختلف وظائف ہوتے ہیں. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کوئی سوال کرتا ہے اس کے مطابق. بالکل. اور کچھ جنرل بھی ہوتے ہیں کہ انسان بہترین طریقہ ہے کہ تہجد کے وقت اٹھے اور 2 نفل تہجد کے پڑھے. پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین جو ہے اس کو 3 مرتبہ پڑھے صبح. یہ جنرل میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں اور ایک مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں. قرآن ہے، بالکل. لیکن تھوڑی سی ترتیب ہم نے آپ کو بتانی ہوتی ہے. 2 یا 4 نفل تہجد کے پڑھ کر 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ کر، جو قرآن کا دل ہے، اس کو پڑھ کے آپ دعا مانگیں. انشاءاللہ ہر کوئی جس کے پاس اولاد نہیں وہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نہیں بلکہ اولاد نرینہ انہیں عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز. ناظرین دیکھیے، آپ کو کتنا بڑا پیارا جو ہے وہ وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے، اور آسان بھی ہے. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ دوستوں کو ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فون کال کے ذریعے بھی اپنے مسائل سے آگاہ کر سکتے ہیں. ویسے تو ہم آج آپ کے جو میسیجز ہیں یا آپ کے پیغامات ہیں ان کو ہم پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں. پھر سب فاطمہ ہیں، ان کا تعلق لاہور سے ہی ہے. ان کا بیٹا ہے اسامہ ہے، تقریباً 2 سال کو ہونے کا ہے. بیمار رہتا ہے، اکثر چڑچڑا ہے اور ضدی ہے، اس طرح کی اس کی کیفیت رہتی ہے. اور اکثر جو ہے وہ اس طرح کی وہ بتا رہی ہیں کہ بیمار رہتا ہے، کوئی نہ کوئی بیماری انہیں لگی رہتی ہے. تو انہیں کچھ بتا دیجئے پڑھنے کے لیے. دیکھیں، بیماری کے لیے تو سب سے بڑا وظیفہ ہمارا سورۃ فاتحہ شریف کا ہے کہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر پانی دم کر کے رکھ لیں، اس بچے کو پلاتے رہیں. جہاں تک اس کی ضد کا مسئلہ ہے،
تو صورت آل عمران کے پہلے رکوع میں ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ الائچی لے لیں، اس پر 3 دانے اس کے لے کے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے اسے کھلا دیا کریں، ضد بھی چھوڑ جائے گا۔ جی محترمہ، ابھی جس طرح آپ کو بتایا ہے یہ ایک طریقہ کار ہے، آپ اس کو فالو کیجئے گا، اس کے مطابق آپ جو ہے وہ اپنے بچے کو اس کا علاج کیجئے گا، وظیفہ پڑھیے گا، اور ساتھ جس طرح الائچی کا آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے آپ یہ کریے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے مکمل شفا عطا فرمائے گا، اور جس طرح پیر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو ضد والا مسئلہ ہے یہ بھی دور ہو جائے گا۔ پیر صاحب عارف سیال صاحب ہیں، ان کا تعلق احمد پور شرکیہ سے ہے، بے روزگار ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، تو ان کے حوالے سے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ صبح کی نماز پڑھ کر ایک مرتبہ سورۃ رحمان، ایک مرتبہ سورۃ واقعہ اور ایک مرتبہ سورۃ حدید سورت، یہ 27ویں پارے کی آخری 3 صورتیں ہیں، یہ کوئی آپ پڑھیں 21 دن روزانہ صبح کی نماز کے بعد یہ 3 صورتیں پڑھ لیا کریں اور دعا مانگا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے بہتر اسباب پیدا فرمائے گا۔ جی محترم، ابھی جس طرح آپ کو پیر صاحب نے بتایا ہے یہ وظیفہ یہ آپ باقاعدگی کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ پھر صاحب یہ جو وظائف ہم بتا رہے ہیں یہ تو آپ کی پرمیشن کے ساتھ ہیں، آپ کی اجازت کے ساتھ ہے، یہ جو کتابوں پر لکھے ہوتے ہیں یا ویسے مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آ جاتے ہیں، یا ان کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ وظائف پڑھ لینے چاہیے یا کہ ان کی اجازت بھی کسی سے لینی چاہیے؟ دیکھیں شاہ صاحب، جہاں تک وظائف کی بات ہے نا، وہاں تو اجازت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں قرآن پاک یہ ہے نا، قرآن پاک پڑھیں، دن رات پڑھیں، لیکن جب کسی بھی قرآن کی آیت یا صورت کو بصورت وظائف آپ پڑھیں گے اس کی تعداد میں لے آ کر، تو صاف ظاہر موکلات ہوتے ہیں، بالکل ایک لمٹ میں جب آپ نے پڑھنا ہے، اس کی ایوریج پوری کرنی ہے، تعداد پوری کرنی ہے، تو پھر آپ کو کسی نہ کسی سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے میں ٹائم ہے نا اب؟ جی جی بالکل۔ میں اس ضمن میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے گھروں کے نظام خراب بھی اسی لیے ہو گئے ہیں کہ مجموعہ وظائف ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے، اور ہماری خواتین آج کل وہ مجموعہ وظائف کو لے کر جو لکھا ہوتا ہے بس وہ نا انہوں نے اینڈ پہ لکھ دیتا ہوتا ہے جی ہماری طرف سے اجازت ہے، ایسے اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایسے اجازت ہو، کتاب گھر میں پیر ہو، تو پھر پیروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جتنے ہمارے کابرین، ہمارے اسلاف جنگلوں میں 40 سال اپنے روحانی پیشوا کے ساتھ پھرتے رہے یا چلے کاٹتے رہے، پھر وہ تو گھر میں بیٹھ کے کر لیتے۔ ایسے نہیں چلتا نظام، اور گھروں میں جتنا نظام ڈسٹرب ہوا ہے بیسیکلی اسی وجہ سے ہے کہ بغیر کسی رہبر کے، بغیر کسی عامل کے، بغیر پیر و مرشد کے اجازت کے بغیر مجموعہ وظائف لے کر خواتین ہماری پڑھتی رہتی ہیں۔ بھئی آپ پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، جتنا مرضی پڑھیں، آپ روزانہ پڑھیں، صبح پڑھیں، شام، لیکن جب وظائف میں کسی چیز کو لائیں گی تو ان کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ اور کتابوں کی ایسی اجازت نہیں ہے کہ آپ وہ کہیں جی اس کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ اچھا آپ تمام وظائف کی اجازت ہے۔ وہ جتنی موٹی کتاب ہے، اب کیا اس نے سارے وظائف کیے ہوئے کہ وہ اجازت دے رہا ہے؟ کتابیں تو ایسے لکھی جاتی ہیں، کوئی کسی کتاب سے لے لیا، کوئی کسی کتاب سے لے لیا، نقلیں مار کر تو ساری کتابیں ان کا وجود آتا ہے۔ وہ تحقیق والے، وہ جتنے تھے اپنی ریسرچ والے، وہ بڑے کم لوگ ہیں جو تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں۔ یہ سارا بس کتابیں 5-7 آگے رکھی، کوئی کسی کتاب سے لے کے اپنے نام کی کتاب اور کہا جی اجازت ہے، ایسے اجازت نہیں ہوتی۔ برائے مہربانی خواتین جتنی ہیں وہ کسی نہ کسی سے اجازت لے کے پڑھیں، اور پھر ڈسٹرب ہو جاتی ہیں اکثر، بالکل جی ہمارا نظام گھر کا ڈسٹرب ہو گیا، ہمارے بچے کہنا نہیں مانتے ہیں، ہمارا یہ نظام ہو گیا، یہ ہو گیا۔ سب کال لینے مین وجہ یہی ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور جی کہاں سے؟ سر،
میں اسلام آباد سے شادیہ بات کر رہی ہوں. میں نے آپ کے حوالے سے بات کر جی جی کریں. جی وہ بہاول پور رہتے ہیں. ان کا جی جی. میاں کا نام محمد عرفان ہارون ہے. وہ ان کی میاں بڑے سخت بیمار ہیں. کیا ہوا ہے ان کے وہ میاں کو؟ ویسے تو ان کو 2 سال سے شوگر بھی ہے، لیکن وہ تو اللہ کا شکر ہے میڈیسن لے رہی ہیں نارمل کنٹرول میں ہے. لیکن دن بدن ان کی طبیعت جو ہے نا وہ بالکل ہی ان کو زیادہ طبیعت کمزور ہو رہی ہے. ٹھیک ان ہے، کے لیے کوئی ان کا نام گنجائش بتائیے. بتا دیں. جی محمد عرفان. اور ان کی والدہ کا نام پتہ ہے تو وہ بھی بتا دیجیے. آمنہ بیوی. ٹھیک ہے، تو کتنی ایج ہو جی چکی ہوگی ان کی؟ ایج ان کی ہوگی 40 ایئر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ہاں ہمارے جی. ساتھ رہیے. ہم آپ کو باقی ان کا ریٹ کا بھی مسئلہ ہے، بڑی کمی ہے ریٹ کی بھی پریشانی. ان سے بھی آپ بتا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پیر صاحب، ہماری بہن نے اسلام آباد سے سوال کیا ہے کہ ان کے جو بہنوئی ہیں وہ علیل رہتے ہیں شوگر کی وجہ سے. 40 سال ان کی ایج ہے اور کچھ اور بھی بیماریاں بڑھ چکی ہیں اور بہت زیادہ ان کی حالت جو ہے وہ خراب ہے. تو انہیں کچھ وظیفہ بتا دیجئے، کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجئے. دیکھیں میری بہن، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. 4 کل شریف ہیں: قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ 4 کل ہیں. ان کو روزانہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پڑھ کے آپ صاف ظاہر ہے کہ شوگر ہے تو میٹھا تو نہیں ہے، پانی دم کر کے انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے پلا دیا کریں. یہ کچھ 7 دن آپ نے پلانا ہے، اس کے بعد آپ نے کال کر کے بتانا ہے. جی محترمہ، ابھی جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ہمیں کال کر کے دوبارہ بتانا ہے کیا کیفیت ہے. پھر اس حوالے سے آپ کی پیر صاحب رہنمائی فرمائیں گے اور آپ کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ بتائیں گے. یہ سب کال سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ بغیر اجازت کے جو وظائف خواتین پڑھتی ہیں یا لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے. اور ایک بات آپ نے بڑی خوبصورت فرمائی کہ جس طرح لوگ جو ہیں وہ مختلف کتابوں سے جمع کر کے وہ وظائف لکھتے تھے، حالانکہ یہ وہی وظیفہ پڑھے کہ جس نے یہ خود کیا ہو، اس کے مجربات میں سے ہو. کیونکہ جو بھی شخص اجازت دے رہا ہے تو اس کو اس حوالے سے باقاعدہ یا تو اجازت ہو یا پھر اس حوالے سے اس نے خود بھی وظیفہ کیا ہو تو بتانا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز یہ بھی شامل کر لیجئے کہ جس طرح وہی تعویذوں کی بھی کتابیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ وہاں سے لکھ کر، اب دیکھیے کہ وہ جو نقش لکھنے کی بھی ایک ترتیب ہوتی ہے باقاعدہ، تو اس کو بھی نہیں فالو کیا جاتا، بس وہ ڈبے بنا کر اس میں وہ اعداد لکھ دیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمارے ناظرین کو. شاہ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ تویزات کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ جی تویزات جس طرح وظائف کی زکوٰۃ ہے نا، وہ بالکل وظیفہ شروع کرنے سے پہلے وظائف کی زکوٰۃ ہوتی ہے. اسی طرح تویزات کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. اب آپ کے سامنے کتاب ہے، آپ نے تویز لکھا اور دے دیا، بھئی آپ نے زکوٰۃ دی ہے. بعض تویزات کی زکوٰۃ تویز کتنی تعداد میں لکھنے پڑتے ہیں، بالکل. اور ایک لمٹ میں جا کے ان تویزات کو اتنے بڑے تویز لکھ کے پھر ان کی جا کے زکوٰۃ مکمل ہوتی. بالکل. تو یہ چیزیں وہی آ گئی نا، وہ وظیفہ کر لیا یا تویز بالکل کتاب سے بالکل. لکھ کے دے دیا. تو اس لیے یہی خلاصہ کلام یہی ہے کہ بزرگوں کے پاس آئیں جو یہ کام کرتے ہیں. اس سب ایک اور سوال خلاصہ ابھی. کلام یہی ہے کہ آج کل یہی کتابیں لے کے ہر گھر میں ایک پیر بن کے بیٹھ گیا ہے. ہاں نہیں، بالکل اس سے بچنا چاہیے ناظرین. یہ سب ایک سوال آیا ہے، فاطمہ صاحبہ ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ گھر کے اندر ان کے اثرات ہیں، کوئی جادو ٹونے کے وہ فیل کرتی ہیں، تو اس حوالے سے ان کو کوئی بتا دیجیے. دیکھیں، خود کرنے کے لیے تو سورۃ البقرہ ہے، یہ اس کی وضاحت احادیث پاک میں بھی آئی ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہ گھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک رکھتا ہے، بالکل. جادو ٹونا، جنات، شیاطین. اچھا پھر صاحب، یہ تو سورۃ بقرہ. بہترین طریقہ یہ ہے کہ یا تو کسی صاحب علم کو لے کے جائیں کہ وہ جا کے اس گھر کو دیکھے، اور یا پھر آپ خود سورۃ بقرہ روزانہ پڑھیں، تو اس کے پڑھنے سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا گھر ٹھیک کر دے گا. پھر صاحب وہ یہ بھی ساتھ پوچھ رہے تھے کہ
سورہ بقرہ اگر خود نہیں پڑھتے، چونکہ میرے خیال میں انہوں نے ہمارے پروگرام میں یہ بات سنی ہوگی کہ سورہ بقرہ اس حوالے سے آپ نے بتائی ہوتی ہے اکثر یا بتاتے رہتے ہیں، تو کیا ہم آڈیو پر چلا کر یا کسی قاری کی آواز میں بھی لگا سکتے ہیں، یا کہ خود پڑھنا یا کسی سے پڑھوانا ضروری ہے؟ شاہ صاحب یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے ماں باپ فوت ہو جائیں اور ہم مدرسے سے بچے لیں، ٹھیک ہے قرآن تو پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے ہم دعا کراتے ہیں بزرگوں سے، بچے لے جا کے قبر پر قرآن پاک ان سے پڑھا لیں، کیوں نہیں کرتے کہ ہم خود پڑھیں؟ ہم اتنی آسانیاں ان عوام کو کیوں دیتے ہیں کہ کیسٹ لگائیں اور بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، بالکل بچے لے جا کے قبر پر بٹھا کے آپ پڑھا لیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن تو پڑھا جا رہا ہے۔ اگر آپ صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ بھی نظام ٹھیک ہے کہ اچھے قاری کی تلاوت لگا کے آپ اس گھر میں کم از کم وہ قرآن تو پڑھا جا رہا ہے نا، تو وہ کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ خود قرآن پڑھیں، خود قرآن پڑھنے سے بہت بڑا اجر ہے۔ جی محترمہ، ابھی آپ کو پیر صاحب نے بتا دیا ہے کہ خود پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ ناظرین، ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن آخر پر ایک جو افسوسناک خبر ہے کہ پیر صاحب دیول شریف راول پنڈی کے جو سجادہ نشین تھے، حضرت صاحبزادہ پیر روح الحسنین معین رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کا وصال ہوا۔ جتنے بھی ان کے لواحقین ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، بالخصوص ان کے صاحبزادہ پیر حسان المصطفیٰ صاحب اور پیر فرحان المصطفیٰ صاحب، ان سے اور ان کے جو مریدین متوسلین ہیں سب سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی میں پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائیں گے۔ آپ بھی دعا فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ بڑے جید عالم تھے اور باقاعدہ صحافی بھی تھے، اور انہوں نے شاعری کے اندر بھی کتابیں تصنیف کی، بہت اچھے رائٹر تھے اور تصوف کے بادشاہ مانے جاتے تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں جو حسن عطا فرمایا تھا، اگر آپ ان کی تصویر دیکھیں یا کسی نے زیارت کی ہوگی تو جو بھی دیکھتا تھا وہ ان کا ہو کر رہ جاتا تھا۔ پھر سب آخر پر دعا فرما دیجئے۔ ناظرین، ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ پروردگار عالم، ہمارے اس پروگرام میں جو کچھ بھی ہم نے زیر لب بالا لب تیرے محبوب کا ذکر کیا، اور جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا۔ پروردگار عالم، جو ماں باپ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے شادیوں کے مسئلے میں پریشان ہیں، ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما۔ پروردگار عالم، اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب پہ اپنا کرم اور فضل فرما۔ بالخصوص قبلہ شاہ صاحب نے پیر صاحب کا ذکر کیا، پیر صاحب پیر سید روح الحسنین معین قادری آستانہ عالیہ دیول شریف راول پنڈی، جن کا آج صبح کے وقت وصال ہو گیا، پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کی تمام آنے والی منزلوں کو آسان فرما۔ جتنے پیر صاحب کے آستانہ سے جسمانی روحانی لوگ وابستہ تھے اور اب بھی ہیں، پروردگار عالم ان تمام کو صبر عطا فرما، ان کے گھر والوں کو اور جتنے بھی مریدین ہیں، جتنے بھی ان کے حلقہ احباب کے لوگ ہیں، ماننے والے ہیں، عقیدت ماننے ہیں، سب کو صبر جمیل عطا فرما، اور پیر صاحب کی تمام منزلوں کو آسان فرما۔ پروردگار عالم ان کی قبر انور پر کروٹ کروٹ رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔